السلام علیکم بچوں، کیا حال ہیں؟ امید ہے آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے درس نمبر 8 کے ساتھ صفحہ نمبر 13 کی پڑھائی کریں گے اور 14 پہ الفاظ معنی اور سوال جواب کریں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی شروع کی تھی، اب ہم باقی سبق کی پڑھائی ختم کریں گے۔ 11 اور 12 کی ہم نے پہلے پڑھائی کر چکے ہیں، آج ہم 13 صفحہ کی پڑھائی کریں گے۔ تو مسلمانوں کی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بھی بے حد صدمہ پہنچا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے عہد کیا کہ ہمیشہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے رہیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے خلفائے راشدین کے ساتھ مل کر اشاعت اسلام کے لیے کام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے مختلف فتوحات میں حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو عراق کی طرف جہاد کے لیے بھیجے جانے والے لشکر کا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ اس زمانے میں عراق کے بہت سے علاقے ایرانیوں کے قبضے میں تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایرانیوں کو شکست فاش دے کر کچھ ہی عرصے میں عراق فتح کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنا دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے مدائن کو حکومت کا مرکز بنایا۔ سارے علاقے کی مردم شماری کرائی، زمین کی پیمائش کرائی، چھوٹی چھوٹی نہریں کھدوا کر کھیتوں کو پانی دینے کا عمدہ انتظام کروایا، بہت سے پل، مسافر خانے اور مدرسے بنوائے، مختلف ہنرمندوں کے لیے وظائف مقرر کیے، فوجیوں کے لیے تنخواہ اور رسد کا اعلیٰ انتظام کیا۔ مختصر عرصے میں ہر طرف امن و امان اور خوشحالی کا دورہ ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ 26 ہجری کو کوفہ کی گورنری سے فارغ ہوئے اور ملک کی سیاست سے بالکل الگ تھلگ ہو کر مدینے کی ایک وادی عقیق میں پرسکون زندگی گزارنے لگے۔ بڑھاپے کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتے گئے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی جواب دے گئی۔ 55 ہجری میں ان کا آخری وقت آن پہنچا۔ وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے۔ اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازے کی نماز پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو بچوں، ہمارے سبق اسلام کے بہادر بیٹے کی پڑھائی آج مکمل ہوئی۔ صفحہ نمبر 11، 12 اور 13 یہ آپ نے دوبارہ سے پڑھنا ہے اور اس کو یاد کرنا ہے تاکہ اگلے درس میں جب ہم نے اپنے سبق کی پڑھائی مکمل کر لی ہے اسی درس میں، اور اب ہم اس میں ہی اپنا آگے کا کام بھی شامل کر لیتے ہیں درس نمبر 8 میں ہی۔ صفحہ نمبر 14 پر آپ کی مشق شروع ہو گئی ہے۔ 11 اور 12 کی ہم نے پہلے پڑھائی کی تھی، 13 کی پڑھائی آج کی ہم نے، اور ابھی ہم اس کی مشق کریں گے۔ خاص الفاظوں میں آپ کے پاس الفاظ معنی یہ آپ نے اپنی کاپیوں میں لکھنے ہیں۔ معزز عزت دار، معزز عزت دار، ہنرمند کاریگر، ہنرمند کاریگر، بے جگری بہادری دلیری، بے جگری بہادری دلیری، غضب ظلم زیادتی، غضب ظلم زیادتی، سپہ سالار فوج کا سربراہ، سپہ سالار فوج کا سربراہ، نسب خاندان کا سلسلہ، نسب
خاندان کا سلسلہ. رسد خوراک راشن. رسد خوراک راشن. تیر انداز تیر چلانے والا. تیر انداز تیر چلانے والا. جانثار جان قربان کرنے والا. جانثار جان قربان کرنے والا. وصیت کسی بات کی ہدایت کرنا. وصیت کسی بات کی ہدایت کرنا. کوہرام مچنا شور مچنا. کوہرام مچنا شور مچنا. افراتفری ہلچل پریشانی. افراتفری ہلچل یا پریشانی. صدمہ رنج و غم. صدمہ رنج و غم. حجرہ مسجد کے ساتھ متصل چھوٹا سا کمرہ. حجرہ مسجد کے ساتھ متصل چھوٹا سا کمرہ. موجزن ٹھاٹے مارنے والا. موجزن ٹھاٹے مارنے والا. بچوں آگے ہم اپنے سوال جواب کی طرف آئیں گے. دیے ہوئے سوالات کے جوابات لکھیں. ان سوالوں کے جوابات میں آپ کو کتاب کے ساتھ کتاب میں ہی نشان لگوا لوں گی، وہ آپ نے اپنی کاپیوں میں وہاں سے دیکھ کر اتارنا ہے. پہلا سوال ہے غزوہ بدر کب ہوا اور اس میں کافروں اور مسلمان مجاہدین کی تعداد کیا تھی؟ تو بچوں ہم اپنے صفحہ نمبر 12 پر آ جاتے ہیں. صفحہ نمبر 12 پر ہماری پہلی لائن ہے ہجرت کے 2 سال بعد بدر کی لڑائی پیش آئی. اس لڑائی میں تقریباً 1000 کافروں کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان تھے. یہاں سے یہاں تک آپ کا جو ہے سوال پہلے سوال کا جواب ہے. دوسرے سوال کے لیے ہم واپس اپنے صفحہ نمبر 14 پر آ گئے ہیں. غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا ہوئی؟ غزوہ احد میں اتفاقی غلطی کیا ہوئی؟ اس کا جواب بھی ہمیں صفحہ نمبر 13 پر صفحہ نمبر 12 پر ہی یہ اگلا جو ہمارا پیراگراف شروع ہو رہا ہے اس کی دوسری لائن، مطلب اس صفحے کی 1 2 3 4 5 چھٹی لائن میں ایک اتفاقی غلطی کی وجہ سے لڑائی کا پاسا پلٹ گیا. غلطی یہ تھی کہ قریبی پہاڑی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو اس غرض سے کھڑا کیا کہ وہ کافروں کو مسلمانوں پر پیچھے کی طرف سے آ کر حملہ کرنے سے روکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا تھا کہ کسی بھی حالت میں اپنی جگہ نہیں چھوڑنی. کفار واپس بھاگے تو تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی. ان کا خیال تھا کہ کافروں کو شکست ہو گئی اور مال غنیمت سمیٹنے کا وقت ہے، لیکن کافروں نے گھاٹی کا چکر لگا کر پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا. یہاں سے یہاں تک کا یہ آپ کا دوسرے سوال کا جواب ہے. سوال نمبر 3 غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے لیے کیا فرمایا؟ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص کے لیے کیا فرمایا؟ اس کا جواب بھی ہمارے صفحہ نمبر 12 پر ہی موجود ہے. یہ ہمارا تیسرا پیراگراف جو شروع ہو رہا ہے یہاں پر. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ترکش جس میں تیر جو ہیں رکھے جاتے ہیں اسے کہتے ہیں، ترکش سے تیر نکال کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دیتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ فرماتے جا رہے تھے اے سعد تیر چلا، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں. یہ یہاں سے یہاں تک کا یہ 3 لائنیں میں آپ کا یہ جواب ہے. سوال نمبر 3 جواب نمبر 3. اب سوال نمبر 4 کی طرف. سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کیا وصیت کی تھی؟ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنے آخری وقت میں کیا وصیت کی تھی؟ اس کا جواب ہمیں صفحہ نمبر 13 پر ہمارا پہلا پیراگراف، دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں پیراگراف میں ہم دیکھیں گے. وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا پہنے ہوئے تھے اسی میں لپیٹ کر انہیں دفن کیا جائے. اس کے بعد آخری سانس لی اور دنیا سے رخصت ہو گئے. چاہیں تو آپ یہ لائن ایڈ کر سکتے ہیں ورنہ اس کا جواب یہیں تک ہے. اس کا یہاں سے یہاں تک یہ ایک لائن آپ کی وفات سے پہلے وصیت کی کہ بدر کی لڑائی میں جو اونی کپڑا انہوں نے پہنا ہوا تھا اسی میں ان کو لپیٹ کر دفن کیا جائے. سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ کا واقعہ لکھیں. حضرت سعد بن ابی وقاص
کی نماز جنازہ کا واقعہ؟ اس کا جواب بھی آپ کے صفحہ نمبر 13 کا آخری پورا پیراگراف ہے۔ ان کی وفات پر ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ اس وقت امہات المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا حیات تھیں۔ انہوں نے خواہش کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے صحابی کا نماز جنازہ مسجد نبوی میں لایا جائے تاکہ وہ بھی حجروں میں جنازہ کی نماز پڑھ سکیں۔ مدینہ کے حاکم مروان بن حکم نے امت کی ماؤں کے حجروں کے سامنے جنازے کی نماز پڑھائی اور اسلام کے بہادر بیٹے کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ آخری پورا پیراگراف آپ کے سوال نمبر 5 کا جواب ہے۔